اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، میرے صحابہ رمضان کا مہینہ آیا ہے اور یہ برکتوں کا مہینہ ہے. فیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل. من حرم خیرہا فقد حرم، اس رات کی خیر سے جو محروم رہ گیا وہ تو محروم ہو گیا. اس سے بڑا دنیا میں کوئی محروم نہیں جس کو لیلۃ القدر کی محرومی ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس حدیث کی سند کی جانچ پڑتال اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر سنا ہے، اہل حدیث عالم ہیں، بلکہ یہ قاری صاحب ہیں، قرآن کے بہترین قاری ہیں. انہوں نے جو حدیث ویڈیو کے اندر بیان کی ہے، اس حدیث میں کتنی باتیں جو ہے سچ ہیں اور کتنی باتیں غیر ثابت ہیں، ثابت نہیں ہیں، ہم اس کے بارے میں وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے. پہلی بات یہ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والوں کو، چاہے وہ عورت ہوں چاہے مرد ہوں، سب کو تحقیق کرنے کا، جانچ پڑتال کرنے کا، چھان بین کرنے کا حکم دیا ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات جان بوجھ کر کے منسوب کرنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے، وارننگ دی ہے. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں دیکھ سکتے ہیں، اللہ نے تحقیق کرنے کا، جانچ پڑتال کرنے کا حکم دیا ہے. بات کو لمبی نہ کرتے ہوئے ہم سیدھے اس حدیث کی طرف آتے ہیں. دیکھیے وہ حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے، اور انہوں نے ان سے جو ہے روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرفوع بیان کی گئی ہے. اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ حدیث منسوب ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کچھ کس طرح سے ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس بارے میں، کہتے ہیں کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ آ گیا اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس سے محروم رہا وہ ہر طرح کے خیر و بھلائی سے محروم رہا، اور اس کی بھلائی سے محروم ہی وہ رہے گا. معلوم ہوا اس حدیث سے کہ جو لوگ اس رات کے اندر جو قیام ہے، عبادات ہیں اور بھی جو اجر و ثواب ہیں، اگر وہ قیام وغیرہ نہیں کرتا ہے، نماز وغیرہ نہیں پڑھتا ہے، تو گویا کہ وہ اس رات سے محروم رہا. اس حدیث کو دلیل بنا کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ جو لیلۃ القدر کی رات میں قیام نہیں کیا، عبادت نہیں کیا، نمازیں نہیں پڑھی، تو وہ خیر و بھلائی سے محروم ہی رہے گا. آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1644 ہے. اسی طرح سے مصباح الجزاز کے اندر حدیث نمبر 598 پر ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن و صحیح لکھا ہے.
لیکن حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو ضعیف لکھا ہے اور لکھا کہ حدیث شاہد منقطع، یعنی اس حدیث کی اور بھی شاہد ہیں جو کہ منقطع ہیں، سند متصل نہیں ہے، جیسا کہ سنن نسائی حدیث نمبر 2108 کا حوالہ انہوں نے دیا ہے، اور مصنف عبد الرزاق میں حدیث نمبر 7383 میں ہے، اور یہ مرسل ہے، تابعی سے ہے۔ انوار صحیفہ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کتاب صفحہ نمبر 439 میں دیکھ سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس حدیث کی سند اصولی طور سے ضعیف ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا حسن یا صحیح لکھنا یہ خطا ہے، اصولی طور سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر قتادہ مشہور مدلس ہیں اور روایت ان سے روایت انہوں نے بیان کی ہے، سما کی صراحت نہیں کی ہے، اس لیے اس حدیث کی سند ضعیف ہے، حسن و صحیح نہیں ہے، بلکہ شواہد جو ہیں وہ بھی منقطع ہے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مرسل ہے، منقطع ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں احادیث معلّہ کے اندر 422 پر، الترغیب و ترہیب میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 117 میں، اور ایک سند سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 306 میں ہے۔ مجاہد تابعی سے مرسل ہے، اور یہ مرسل ضعیف ہوتی ہے اصولی طور سے اکثر محدثین کے مطابق۔ اور ایک لمبی حدیث ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کردہ ہدایت الروات کے اندر حدیث نمبر 1906 میں، جس کے بارے میں خود وضاحت کر دی گئی ہے، اسناد ضعیف جدہ، یعنی اسناد ضعیف جدہ یعنی اس کی سند زیادہ ضعیف ہے۔ اور جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ابی قلابہ جو ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر رہے ہیں، جبکہ ان سے سما ثابت نہیں ہے۔ ابی قلابہ لم یسمع من ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، اسی طرح سے امام منذری نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ابو قلابہ لم یسمع من ابی ہریرہ، کہ ابی قلابہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جامع التحصیل کے اندر صفحہ نمبر 211، انوار صحیفہ کے اندر 337 پر۔ اور ابی قلابہ تابعی نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی ہے، مصنف عبد الرزاق میں حدیث نمبر 7383 میں یہ مرسل ہے۔ مرسل ہونے کی بنا پر اس کی سند ضعیف ہے، کمزور ہے، غیر ثابت ہے، بعض سند صحیح ثابت نہیں ہے۔ تو میرے جی دوستوں اور بھائیوں، جو ویڈیو کے اندر حدیث بیان کی گئی ہے کہ جو لیلۃ القدر کی رات کے اندر قیام کرنے سے، نماز وغیرہ پڑھنے سے محروم رہا، تراویح وغیرہ پڑھنے سے محروم رہا، وہ خیر و بھلائی سے محروم ہی رہے گا، یہ بات سند صحیح ثابت نہیں ہے۔ لیکن اس حدیث کا کچھ ٹکڑا صحیح ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3277، 1898، 1899، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2495، 2496 میں اس میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن کے اندر سورہ قدر ہے، آیت نمبر 3 ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی شب قدر کی یہ جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر اس کو قرار دیا گیا ہے۔ کیوں قرار دیا گیا ہے اس بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری کے اندر کئی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے، صدقہ اور خیرات وغیرہ کرتے تھے رمضان کے مہینے میں۔ اسی طرح سے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محنت کرتے تھے، تاخراتوں میں قیام کرتے تھے، اور اس رات میں فرشتے بہت زیادہ نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، اور اسی طرح سے
اس رات کو سلامتی والا رات قرار دیا گیا ہے کہ اس رات طلوع فجر تک یعنی سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے فجر کے وقت تک رحمتیں نازل ہوتی ہیں پوری رات، جس رات لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اور یہ لیلۃ القدر کی رات کوئی فکس نہیں ہے، جیسا کہ ایک روایت کے مطابق لوگوں میں مشہور ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 27ویں تاریخ کو ہی لیلۃ القدر کی رات ہے، لہٰذا 27ویں تاریخ کو ہی قیام وغیرہ کرنا چاہیے، نماز وغیرہ پڑھنی چاہیے۔ حالانکہ لیلۃ القدر ہر سال جو ہے بدلتی رہتی ہے، اس کا جو وقت ہے۔ اس بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 2014 کے اندر یہ بات ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس میں فرشتے روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اپنے رب کے حکم سے ہر بات کا انتظام کرنے کو اترتے ہیں، اور صبح تک یہ سلامتی کی رات قائم رہتی ہے۔ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ اس رات کو جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ انتظام کرتے ہیں، اور یہ رات جو ہے پوری سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جو ہے رمضان کے آخری عشرے میں 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 29 کو کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرے اور قرآن کی تلاوت کرے، اور رات میں قیام اللیل، صلاۃ اللیل، جس کو محدثین کی اصطلاح میں تراویح کہا جاتا ہے، اس کا بھی اہتمام کرے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس کے علاوہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جو اس رات قیام کرنے سے محروم رہا تو وہ محروم ہی رہا، یہ بات سند صحیح ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی بات منسوب کرنی چاہیے جو بات سند صحیح ثابت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔